الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں معاشرہ اور معاشرے کی بنیادیں، اس سے مربوط موضوع چل رہا تھا کتاب جامع و تاریخ در قرآن سے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے معاشرے کو قرآن کی نظر میں بیان کیا ہے اور پھر تاریخ کو قرآن کی نگاہ میں ذکر کیا ہے۔ شہید نے قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہوئے نظریہ اختیار کیا کہ معاشرہ بھی حقیقت اور اصالت رکھتا ہے، فرد بھی حقیقت اصالت کا حامل ہے، اور فرد اس طرح سے معاشرے کے ترکیب میں دخیل نہیں ہے کہ اپنا وجود اور اپنی حیثیت کھو دے، بلکہ فرد کی حیثیت اور فرد کا وجود اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، اگرچہ وہ معاشرے کے مقابلے میں نسبی ہے، ضعیف ہے۔ معاشرے کے مقابلے میں وہ یہ توان نہیں رکھتا کہ معاشرے کو مثلا ایک اکیلا فرد وہ مقابلہ کر سکے، لیکن وہ اپنی رائے کے اعتبار سے خود مختار ہے، فرد اپنے نظریے کے اعتبار سے خود مختار ہے، اور اپنے طور پہ وہ حق اور باطل کی تشخیص دے کے حق کے موقف کے ساتھ یا باطل کے موقف کے ساتھ خود کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسی ضمن میں شہید نے جو اصالت فرد کے اوپر دلیل قائم کی، اس میں دلیل فطرت قرآن کریم سے بیان کی، اور فطرت جو کہ اصول مشترک انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی مخالفت جس چیز سے جنم لیتی ہے وہ نظریہ نیشنلزم ہے، ملت گرائی، وطن پرستی۔ یہ ایک ایسا زہریلا نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد ہی اختلاف پر ہے۔ جس طرح شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں یہ مثال بھی پیش کی ہے، کتاب کا ضرور مراجعہ کریں، کیونکہ کتاب کے بغیر یہ مباحث ایک قسم کی ناکام مباحث ہمارے لیے ہو جائیں گی، کیونکہ اگر آپ کتاب کی طرف مراجعہ کریں گے تو ایک تو کتاب بھی حل ہوگی، دوسرا اس کتاب کے مطالعات کے ذریعے سے بیان آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے دور میں تھے کہ جس دور میں انقلاب اسلامی برپا ہوا، انقلاب اسلامی کی کاوشیں کرنے میں سر فہرست تھے، اور بہت بڑی بڑی قربانیاں شہید نے دیں، اور خوب غور و فکر اور دقت کی۔ اسلام مکتب تشیع میں سیاسی عنوان سے موضوعات کا پہلی دفعہ جامع طور پہ مطالعہ شروع ہوا معاشرے کے اندر، اور شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عمیق عرقریزی کے ساتھ انہوں نے ان امور کا مطالعہ کیا کہ جو قلم شہید نے اٹھایا تھا آج بھی ویسی تاثیر کسی اور قلم میں دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ان کے خلوص، ان کے اوپر الطاف الہیہ کی واضح نشاندہی بات کرتی ہے، لہذا شہید کی اس کتاب کو ضرور مراجعہ کریں۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نیشنلزم کے نظریے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نیشنلزم کی بنیاد، وطن پرستی کی بنیاد اس کے اوپر ہے کہ ہر قوم جدا جدا ہے، ہر قبیلہ جدا جدا ہے، اور اسے اپنے اختلاف اور جدائی کو برملا طور پہ تحفظ دینا ہے اور رکھنا ہے۔ دیکھیں، یہ نظریات اس طرف آپ کی توجہ بھی یقیناً ہوگی کہ اگر ایک طالب علم بھی اس کے اوپر غور و فکر نہ کرے تو وہ لامحالہ انہی نظریات کا حامل ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر ہیں۔ حتیٰ اسی قوم کی سرزمین پر علاقائی طور پہ محلوں میں آباد ہیں، بعض محلے ہیں وہاں پہ چونکہ ایک علاقے کے لوگ ہیں، وہاں پہ زیادہ تر ہمیں دوست ہی ادھر کے بتاتے ہیں کہ اس محلے میں اس لیے ہم زیادہ ہیں کہ کیونکہ ہمارے ہی علاقوں کے لوگ زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ جو دینی مناسبتوں سے پروگرام منعقد کرتے ہیں تو صوبائیت اس میں آشکار ہے، اہل سندھ ہیں وہ سندھی کے علاوہ نہیں کسی کو بلاتے، حتیٰ کہ مجالس میں ان کے ہاں تو بہت سختی، بقیہ تمام صوبوں سے زیادہ سندھی اور بلٹی ان میں بہت زیادہ اس چیز کا عنصر پایا جاتا ہے، یعنی قم کی سرزمین کے دائرے میں، باہر نہیں، پاکستان میں شاید اتنا نہ ہو، یہاں پہ چونکہ محدود افراد ہیں اور کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں، مثلا 3-4 ہزار کل آبادی ہوگی طلاب کی، بہت زیادہ ہو تو اس میں کمیونٹیز چھوٹی چھوٹی بن جاتی ہیں۔
اسی طریقے سے صوبائی طور پہ تقسیم ہے، خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے اور دیگر اس طرح سے، تو وہ قومیت کا شکار بھی ہوتے ہیں، قومیت کے علاوہ وہ قبول نہیں کرتے۔ دینی مراسم کو بھی قومیت ہی کے عنوان کے تحت وہ لے کے چلے جاتے ہیں اور اسی کے تحت وہ پروگراموں کو منعقد کرتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی قوم کی بنیاد پہ پروگرام آپس میں کھانے پینے کا یا میل جول کا نہ رکھا جائے، وہ تو انسان کی رغبت ہوتی ہے، لیکن دین کا مطالعہ قومیت کے باب سے نہیں کرنا چاہیے۔ تعلیم کا مطالعہ دینی اعتبار سے حمایت کا جو موقف ہے، حمایت کسی کی قومیت کی بنیاد پہ نہیں کرنی چاہیے۔ غرض یہ اشارہ یہ کرنا مقصود تھا کہ اگر ان افکار کے اوپر ہم خود غور و فکر نہ کریں تو عوام کا جو عوامی بندہ ہے یا ان پڑھ جاہل بندہ ہے اور پڑھا لکھا، یہ سب مساوی ہیں افکار میں سب کی، کیونکہ قلبی طور پہ ایک رجحان ہوتا ہے، اس رجحان کی بنیاد پہ ملتے جلتے ہیں، رجحان کی بنیاد پہ تعلق جوڑتے ہیں، حتیٰ کہ آنے جانے میں بھی ایسا۔ مثلا ایک علاقہ آپ کسی اور مدرسے میں پڑھتے ہوں، رہتے کسی اور مدرسے میں ہیں، پاکستان سے آپ نے آنا ہے تو وہاں پہ اہل علاقہ کے لیے وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ چیزیں لے کے نہ جائے، کیونکہ اہل علاقہ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے پھر اسے، تو وہ اپنی ایک شدید وابستگی اس میں دکھائے گا، بقیہ جگہوں پہ قربانی قبول کر لے گا۔ ایک قومیت کا عنصر اندر انسان کے پایا جاتا ہے، اور قومیت کے عنصر کی بنیاد پہ قدم اٹھانا دین اسلام نے اس کی حمایت نہیں کی۔ دین اسلام تقوی کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ قدم اٹھانے کا درس دیتا ہے۔ تقوی اور ایمان سے ہٹ کے جس بھی اساس اور بنیاد کے اوپر قدم اٹھایا جائے وہ انسان کو آستہ جہنم میں لے جاتی ہے۔ سورۃ توبہ میں واضح ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی بنیاد کو رضوان الہی کے اوپر رکھا، افمن اسس بنیانہ، کہ جس نے اپنی اساس اور بنیاد بنائی ہی اللہ تعالیٰ کے تقوی، مثلا ایمان، رضایت الہی اور تقوی کے اوپر ہے، اور وہ بندہ کہ جس نے اپنی اساس بنائی ہی کس کے اوپر ہے، وہ مثلا باطل کے اوپر بنائی ہے، حق کی راہ سے ہٹ کر بنائی ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ تقوی کی اساس کے اوپر یا رضایت رضوان الہی کی اساس کے اوپر جو بلڈنگ بنتی ہے وہ بالکل سیدھی ہے، اور جو گمراہی کی راہ کے اوپر ہے اس کی مثال قرآن نے پیش کی کہ آپ ایک نہر لے لیں، نہر کے کنارے ہوتے ہیں اور کنارے بعض اوقات محکم ہوتے ہیں، بعض اوقات ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، تو کچے کنارے کے اوپر آپ نے اس طریقے سے بلڈنگ بنائی کہ جو حتماً وہ گر کے ہی رہے گی۔ لہٰذا انسان اپنے نفس کے اندر ایک خود عمارت کو قائم کرتا ہے۔ تو یہ اشارہ کرنا اس لیے مقصود تھا کہ اپنے ہر شے کی اپنا ایک مقام ہے، مثلا وطن کا اپنا ایک مقام ہے، کوئی اس کا انکاری نہیں ہے، قوم اور شعب کا اپنا ایک مقام ہے، خاندان کا اپنا ایک مقام ہے، اس کو اس مقام کے دائرے سے باہر نہ لے کے جایا جائے۔ مثلا آپ اس کی مثال آسان لے سکتے ہیں، مثلا ایک ملک پاکستان ہے، اس کے کئی ادارے ہیں، ہر ادارے کی اپنی وسعت ہے، اس کا اپنا دائرہ کار کھینچا ہوتا ہے۔ اگر ایک ادارہ اپنے دائرہ کار سے تجاوز کر کے کسی اور ادارے کے اوپر حاکم بنے، یہاں سے ہی ملک کے اوپر ڈکٹیٹرشپ کی فضا قائم ہوتی ہے اور نظم و ضبط خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اداروں کے اپنا ایک حدود اربع ہے۔ مثلا ہماری فوج کا حدود اربع ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کریں اور ملک کے اندر جو اجنبی اور دشمن عناصر ہیں ان کو قابو میں رکھیں۔ تعلیم کا اپنا ایک شعبہ ہے، اس کی اپنی حدود ہیں، پورے ملک میں تعلیم کو فروغ دیں اور تعلیمی اداروں کو کھولیں اور لوگوں کو وابستہ کریں۔ اسی طرح ہمارے میڈیکل وزارت صحت کا شعبہ ہے، اس کی اپنی حدود ہیں۔ اسی طرح وکیل ہیں، جج ہیں، ان کی اپنی ایک حدود ہیں، ان کو عدالتیں ہر جگہ برپا کرنی چاہیے، انہیں قانون کے دائرے میں رکھنے کے لیے کئی مختلف اقدامات کرنے چاہیے۔ اب یہ اداروں کی حدود ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک ادارے کی حدود میں رہنے کے لیے اس کے متعلق بات کریں تو گویا کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم انکار نہیں کر رہے اس کا۔ مثلا وطن کے بارے میں اگر ہم گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نظریے کو اس کی حدود میں رکھنا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وطن کا انکار کیا جا رہا ہے یا قوم کا انکار کیا جا رہا ہے، نہیں، اس کے مقام کے اوپر رکھیں۔ مثلا پاکستان میں یہی ظلم بہت زیادہ برپا ماضی میں ہوا ہے،
مثال کے طور پہ جو ڈیفنس کے ہمارے ادارے ہیں وہ پورے ملک پہ آ کے قبضہ کر لیا، جیسے ضیاء الحق کا دور ہے، مشرف کا دور ہے، یحییٰ خان کا دور ہے، پوری دنیا میں قابل مذمت شمار ہوتا ہے۔ جب مارشل لا لگتا ہے پوری دنیا سے رابطہ ملک کا کٹ جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی ملک اسے قبول نہیں کرتا اس حکومت کو۔ یہ مارشل لا یا ایک ادارہ تمام اداروں پہ اور ملک پہ قبضہ کر لے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں بدنام ہو جاتی ہے وہ ریاست، قابل قبول ریاست کی حکومت نہیں ہوتی۔ ریاست قابل قبول ہے لیکن اس ریاست کی حکومت قابل قبول شمار نہیں ہوتی۔ مثلا جو ایڈز یا امداد ملتی ہے اس کو وہ روک لیں گے، کئی طرح کی پابندیاں لگا لیں گے، آنے جانے میں پابندیاں لگ جائیں گی مختلف ممالک میں، اس طرح کے امور انجام پاتے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے آپ نے ماضی میں دیکھا پاکستان میں عدالتوں نے قبضے کرنے کی کوشش کی، مار دھاڑ کی، تھانوں کے اوپر حملہ، لوگوں کی مالیات کو نقصان پہنچانا، گاڑیوں کو جلانا، اور ایک بڑا مسئلہ مشرف دور میں اٹھا تھا چیف جسٹس صاحب کا جھگڑا اور ان کا، اور بعد میں بھی یہ جھگڑے ہوتے رہے۔ تو پاکستان میں یہ مسائل بنتے رہتے ہیں۔ مثلا مدارس اٹھے، پورے ملک کے اوپر ایک قبضہ مدارس کر لیں، جیسے طالبان اٹھے، مدارس کی کھیپ تھی، مدارس سے یہ لوگ آئے۔ تو اب مدارس ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس کی اپنی حدود ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جہاں پہ بھی یہ والا عمل انجام پاتا ہے کہ اپنی حدود سے تجاوز کر لیں تو اس جگہ پہ بے نظمی آتی ہے، ادھر اعتدال جو ہے وہ اپنے میانہ روی سے ہٹ جاتا ہے اور افراط تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ دین اسلام نے عدالت کا حکم دیا ہے۔ وطن کی بحث بھی اسی طریقے سے ہے۔ اگر وطن کا ٹکراؤ آپ اللہ تعالیٰ سے کرا دیں تو اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ یہ ہم پچھلے درس میں ضابطے 2 قرآن کریم اور روایات اہل بیت کے پڑھ چکے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ ضابطے اصل اساس ہیں ہماری، کیونکہ بالآخر اس دنیا میں انسان نے چلے جانا ہے، اس دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ کسی کا بھی یہ وطن ہمیشہ اور دائمی نہیں ہے۔ یہ کرۂ ارض جو پوری کہکشاؤں میں ایک وطن کی حیثیت تمام بشر کے لیے رکھتی ہے، اس زمین کو ہی ترک کر دینا اور اس نے برباد ہو جانا ہے۔ وہ جو اصل اساس ہے ہر شے کی وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہی رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ہر شے اس کے سامنے عاجز ہے، ہر شے اس کی مخلوق ہے، وہ کوئی بھی شے اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے وطن اور اللہ کا مقابلہ یہ کرایا نہیں جا سکتا۔ غرب نے آ کے یہی کام کیا، انہوں نے کہا یہ کون سے تم نظریات لے کے آ جاتے ہو، فقہی احکام ہیں، اخلاقیات ہیں اور فلاں فلاں آداب ہیں، ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ قوم کو تشخص رکھنا ہے، ہمیں بقیہ کوئی چیز نہیں معلوم، قوم کو اپنا تشخص رکھنا ہے۔ اگر ایک قوم خیبر پختونخوا یا سندھ یا پنجاب کی ہے، پنجاب کو پنجابی پن اپنا آباد رکھنا ہے، پنجابی میں گفتگو کرے، پنجابی لباس پہنے، پنجابی ثقافت کو فروغ دے، اسی طرز کے کھانوں کو فروغ دے، وَإِلَّا یہ مٹ جائے گی، قوم مٹ جائے گی، اور قوم مٹ گئے تو ہم برباد ہو جائیں گے، کیونکہ ہم قوم کی وجہ سے تعارف ہے ہمارا اور وجود رکھتے ہیں، اور قوم گئی تو ہماری شناخت گئی، ہماری شناخت گئی تو ہم اپنے آپ کو کھو بیٹھیں گے۔ یہ ہماری بحث میں اگلا جو درس ہے وہ اسی سے مربوط ہے کہ شبہ اور اس شبہ کا جواب شہید مطہری نے جو دیا، قرآن کریم کی آیت سے، سورہ حجرات کی آیت سے استدلال کیا، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ انہوں نے کہا بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے شعوب اور قبائل بنائے ہیں، تو جسے اللہ نے بنایا آپ اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے تبدیل نہ ہونے دیں۔ سندھی بنایا تو سندھی رہیں، پنجابی بنایا تو پنجابی رہیں، پٹھان بنایا تو پٹھان رہیں، بلتستان یا گلگت سے ہیں تو گلگتی بلتی رہیں۔ اب آپ کیوں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یا کوئی اور آپ کو تبدیل کر دے، یہ موقع کیوں دیتے ہیں؟ اس شبے کا جواب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ نیشنلزم یہ چاہتا ہے کہ انسان کا تشخص بعنوان قوم اور بعنوان قبیلہ یا وطن وہ باقی رہے، اسے یہ تشخص کبھی کسی صورت میں کھونا نہیں چاہیے، اور اس کو انہوں نے ہر قدر سے اوپر قدر قرار دے دیا۔ اقدار انسانی اقدار ہوتی ہیں، قدر سے مراد جو قدر و منزلت انسان کی بنتی ہے، انسان کی کرامت اور عظمت کا باعث جو چیزیں بنتی ہیں، اس میں سر فہرست نیشنلزم نے کس کو قرار دیا؟
وطن پرستی، قوم پرستی، قبیلہ پرستی یا قبائلیت، ملیت، ملت گرائی، نیشنلزم، اور اس کے ماتحت بقیہ انہوں نے رکھی اور کہا کہ ایک قوم، پھر یہاں پہ سوال کئی طرح کے اٹھتے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم پہ حملہ کرتی ہے، یہ جو حملہ آور قوم ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جگہ ہماری ہے، یہ قوم کہتی ہے کہ نہیں ہم ان سے جدا ہیں۔ اب کس کی بات مانی جائے؟ وہ کہیں گے کہ ہر قوم کے اپنے ذائقے ہیں، جیسے ہوٹل میں ایک بندہ بریانی پسند کرتا ہے، کوئی قورمہ پسند ہے، کوئی چنے کی دال پسند ہے، تو سارے کھانے آئے ہیں اس دنیا میں، کھانا چاہتے ہیں یعنی رہنا چاہتے ہیں اس دنیا میں سارے، تو ہاں کسی کی نظر میں ایک قدر جو ہے وہ صحیح ہے، دوسری کی نظر میں اس قدر کی قیمت نہیں۔ مثلا کسی کی نظر میں ظلم قبیح ہے، دوسری قوم کی نظر میں اپنی ملت اور اپنے قومیت اور وطن کو بچانے کے لیے ظلم حسن ہے، اس لیے اسے ظلم اس کے لیے اچھا ہے، اس کے لیے قبیح ہے۔ اسی طرح بقیہ جو ہیں وہ اخلاقی اقدار ہوگی، اس لیے انہوں نے بیان کیا کہ اخلاق نسبی ہے، اخلاق یہ نسبتوں سے اخلاق ہے، ایک کے لیے ممکن ہے قبیح ہو اور وہی صفت اور وہی ایک اخلاقی امر دوسری قوم کے لیے قبیح ہو، ایک کے لیے حسن ہے دوسرے کے لیے قبیح ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس لیے کوئی اخلاق مطلقہ نامی چیز نہیں ہے جو سب انسانوں کے اوپر حاوی ہو۔ اس طرح اصول مشترکہ کے نام سے کوئی فطرت موجود نہیں ہے، یہی فطرت ہے کہ ایک اگر مثلا سوئٹزرلینڈ کا ہے تو وہ اپنے اسی تشخص کو باقی رکھے، ایک انگلینڈ کا وہ اسی تشخص کو باقی رکھے، ایک ہند کا ہے تو اپنے ہندی تشخص کو باقی رکھے، یہ بس اس کی فطرت ہے۔ فطرت بھی کوئی ٹھوس موجود نہیں ہے بنیادوں پہ، فطرت میں بھی کوئی اصول مشترک موجود نہیں ہے، اصول اختلافی ہیں، ہر ایک الگ الگ اپنی قوم کی فطرت کے اوپر مثلا خلق ہوا ہے۔ تو یہ نیشنلزم کو وہ اس حد تک لے گئے۔ ہم نے اس ضمن میں جو وطن کی پھر بحث کی اور اس کا جائزہ دین اسلام کی نظر سے لیا، کیونکہ ہم جس اساس کے اوپر بحث ہم نے کی وہ بحث کاملاً قرآن کریم اور موقف اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہے، لہذا اس مورد میں ہم نے فقط اسلام، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کیونکہ ہم اعتقادات کے طور پہ اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق قرار دیتے ہیں، اللہ کو حاکم، اپنے آپ کو محکوم قرار دیتے ہیں، اسے مولا اور اپنے آپ کو عبد قرار دیتے ہیں، یہ زمین اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی اجازت سے ایک مدت اجل مسمى تک ہم ادھر موجود ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ہم نے قرآن کریم اور روایات سے جائزہ لیا۔ جب اس ضمن میں ہم آئے تو آیات سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ مملکت کی جو معیار ہے مملکت کا، یعنی ایک ریاست کا معیار کیا ہے، اسلامی ریاست کا معیار وہ عقیدہ ہے، اس کے اوپر گفتگو ہو چکی۔ حکومت بھی اسی طرح سے ہم نے بیان کیا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے اور وہ اللہ ہی بندے کو معین کرتا ہے یا اس نے ایک سلسلہ امامت بنایا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہم نے نہیں کی، لیکن مملکت اور ریاست کے اوپر احکام اور اشارہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ بحث آ گئی کہ اس ریاست کی یا معاشرے کی کیا حیثیت ہے۔ معاشرے کا معیار بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں مسلمان بستے ہیں وہ چاہے اوپر ان کے اسلامی حکومت ہے یعنی وہ اسلامی معاشرہ ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وطن کی کیا دین اسلام میں قدر و قیمت ہے؟ تو روایات کے ہمارے پاس چند مجموعے بنے۔ ایک مجموعہ ہمارے پاس بنا تھا جس میں طبی تعلق کو بیان کیا گیا تھا وطن کے ساتھ، یعنی جس وطن سے مراد کوئی وسیع حدود اربع نہیں تھا، وطن سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ انسان پلتا بڑھتا ہے اس سے اس کا ایک انس جنم لے لیتا ہے، وہ چاہے صحرا ہو، چاہے میدانی علاقہ ہو، پہاڑی علاقہ ہو، سمندری علاقہ ہو۔ بعض لوگ ہیں کشتیوں میں پیدا ہوئے، کشتیوں میں پلتے بڑھتے ہیں، یہ ساحل سمندر کے اوپر آبادیاں ہیں، ان کے اوپر ڈاکومنٹریز بڑی اچھی بنی ہوئی ہیں، آپ ان ڈاکومنٹریز کو دیکھیں، ان کی زندگی یہ ہے، آپ اس کو وہاں سے پانی سے نکال کے کسی محل میں بھی لے جائیں اس کا دل تنگ پڑ جائے گا۔ اس کی کھیل کودی یہ ہے کہ دو کشتیاں رکھ کے وہ پانی میں ڈبکی لگائے گا، ادھر سے نکلا دوسری کشتی میں اس چڑھا، دوسری کشتی سے پھر تیسری کشتی میں، پھر کشتی کو لے کے وہ وسط سمندر میں چلا جائے گا، پھر راتوں کو ادھر ہی بیٹھ کے اکیلا سوئے گا، دن کو مثلاً آ گیا، اپنی خاص زندگی ہے اس کی۔ تو علاقائی طور پہ انس ہر انسان کو ہے، یہ طبع انسانی ہے، اس میں کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے۔ نہج البلاغہ سے ہم امام علی علیہ السلام کا فرمان پڑھ چکے ہیں۔
یا ایک اور امام کا فرمان ہے کہ جو پہلے نہیں گزرا لیکن اسی مجموعے کے ضمن میں آتا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں۔ تحف العقول میں امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے صفحہ نمبر 207 میں، اور بہار الانوار میں بھی علامہ مجلسی نے اسے معتبر قرار دیتے ہوئے رقم کیا ہے، جلد نمبر 75 میں، صفحہ نمبر 45، باب نمبر 16 اور حدیث نمبر 50 میں۔ چھوٹا سا جملہ ہے، یہ ہماری فقہی کتابوں میں بھی کئی جگہوں پہ آیا ہے، کیونکہ فقہی اگلا جو ہمارا مجموعہ ہے، کیونکہ 3 مجموعے ہم نے وطن کے حوالے سے بنائے تھے۔ پہلا مجموعہ جو طبی طور پہ تعلق کو جوڑتا ہے، دوسرا مجموعہ جو سفر کے احکام اور اس سے تعلق رکھتا ہے۔ انہی فقہی احکام کے ضمن میں ایک فقہی حکم ہے، کیونکہ یہاں پہ عرض کیا کہ ہماری چونکہ فقہی کتب میں بھی جملہ آیا جو ابھی پڑھنے لگا ہوں، تو وہ میں مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ کس مسئلے کے ضمن میں یہ کلام آیا ہے۔ ایک 2-3 ہمارے پاس فقہی مسائل ہیں۔ ایک ہے کہ نکاح کے باب میں کہ اگر مرد کسی خاتون سے شادی کرے تو کیا خاتون یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ میں اس شرط پہ تم سے شادی کروں گی کہ تم مجھے میرے وطن سے نہیں لے کے جاؤ گے؟ اور اگر وہ یہ شرط رکھ دے تو آیا اس شرط کا اعتبار ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض شرائط ہیں غیر عقلی، ان کا اعتبار ہی نہیں ہے، مثلا شوہر کا حکم اس در حاوی ہے۔ تو اس مقام پہ متعدد فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر خاتون نے یہ شرط رکھی ہے تو یہاں پہ شوہر مجبور نہیں خاتون کو کر سکتا کہ اس کا علاقہ چھوڑ کے اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ خاتون کی اپنی زندگی، وابستگی اور طبی اس کا تقاضا اس سرزمین کے ساتھ ہے، لہٰذا یہاں پہ شوہر کی اطاعت جو ہے وہ خاتون کے لیے قرار نہیں پائے گی۔ بعض نے یہ اس طرح سے بحث ہے فقہی، بعض نے اس کے برخلاف حکم دیا کہ نہیں وہ لے جا سکتی ہے، لیکن موجودہ مراجع اعظام نے بھی اس کے اوپر فتاویٰ دیے ہیں کہ اگر شرط لگائی ہے تو نہیں لے جا سکتا، ظلم اس کے لیے کہلائے گا۔ ہاں اگر لے جائے تو ایسا نہیں ہے نکاح باطل ہو جائے گا، نکاح قائم رہے گا، لیکن گناہ کیا اس نے، یعنی یہ جائز شرط ہے، عقلاء کے نزدیک معتبر شرط ہے کہ وہ اپنے علاقے سے اسے نہ لے کے جائے۔ اسی طریقے سے مسافر کے احکام میں ہے، یہ حج اور عمرہ کے احکام میں ہے کہ وطن کی رغبت اتنے شدید اپنی طرف کھینچتی ہے اور ایک عمل کو چھوڑ کے وہ ادھر چلا جاتا ہے، آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ یا اسی طریقے سے بعض ایسے افراد کا تذکرہ فقہی کتب میں آیا کہ انہوں نے وطن کی شدید انسیت کی وجہ سے اور شدید میلان کی وجہ سے اب امیر کی اطاعت، مثلا امام کی اطاعت سے روگردانی کر لی، اس کا کیا حکم ہے؟ اب فقہی احکام اس کے ضمن میں پھر اس طرح بیان ہوتے ہیں۔ ان جگہوں پہ اس جملے سے بڑا استفادہ کیا گیا جو تحف العقول میں ابن شعبہ حرانی نے ذکر کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں عمرت البلدان، علاقے اور ممالک تعمیر کیے گئے ہیں بحب الاوطان، کیونکہ آج ہم اسی پر ڈسکشن پوری کریں گے۔ حب الوطن من الایمان، یہ تو شیعہ سنی کتب میں نہیں آیا، گزشتہ درس میں گزر چکا، سند کے طور پہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیا متن اس کا ٹھیک ہے یعنی اس پہ ہماری آج ڈسکشن ہوگی۔ اس کا متن اس روایت میں موجود ہے یا نہیں؟ عمرت البلدان بحب الاوطان، ممالک تعمیر کیے گئے ہیں، علاقے تعمیر کیے گئے ہیں اوطان کی محبت کے اوپر، یعنی ایک علاقے سے کسی کی پسند اور رغبت اور میلان ہو گیا، کسی کا قلبی میلان اور رغبت جڑ گئی تو وہ ادھر رہنا شروع کر دیا اس نے، کیونکہ انسانوں کی آبادی سے ہی علاقے آباد ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ رہنا شروع کر دیا اور اس طرح آبادی بن گئی۔ لیکن یہاں پہ آیا ایمان کا تذکرہ ہے کہیں پہ؟ ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے مرحلے میں ہی رکھتے ہیں، لیکن پہلے مجموعے کامل کر لیں۔ آپ نے ادھر بھی دیکھا کہ تبھی اصل میں میلان کی بات ہے۔ عمرت البلدان، گاؤں ہیں، بستیاں ہیں، ممالک ہیں، شہر ہیں، یہ کیسے آباد ہوئے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ آتے تھے علاقوں میں، جس کا اس علاقے سے دل لگ گیا وہ آباد ہو جاتا تھا، اور اس کی 1-2 نسلوں کے بعد پھر وہ اسی علاقے سے نسلیں جانی پہچانی شروع ہو جاتی تھی۔ اس وقت پوری دنیا میں بڑے بڑے شہر اسی طرح آباد ہے، پوری دنیا کے۔ تہران میں اصل تہرانی ڈھونڈنے شاید ملے ہی نہ، اسلام آباد میں اصل اسلام آباد کا رہنے والا تو نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ چھوٹے سے 2-3 گاؤں تھے گولڑا سائڈ پہ اور ہمالیہ کی پہاڑیوں کے آس پاس، اس کے علاوہ تھا ہی نہیں اسلام آباد میں کچھ، بنجر ایریا تھا۔ تو پنجاب، سندھ، بلوچستان اور
خیبر پختونخوا ان علاقوں سے لوگ آئے، آباد ہوئے، ان کی نسلیں 2-3 اب نسلیں بن گئیں، تو یہ جو 2 نسلیں آگے بڑھ گئی ہیں تو اب وہ وہاں کے ہی مقامی شمار ہوتے ہیں۔ تو لاہور بھی اسی طرح ہے، لاہور پرانا شہر ہے، 300-400 سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے، تو وہاں پہ کئی افراد ایران سے آئے ہوئے ہیں، ابھی بھی کراچی میں ایسے بہت ہیں، اور پاکستان کے ایران میں بہت سارے ایسے افراد ہیں، چائنا کے افراد ایران میں، قم میں ہی بہت سارے ایسے ہیں کہ چائنا نے پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ داخل ہی نہیں ہو سکتے، تو ان کے ادھر ہی رہ رہے ہیں، پھر ان کی شادیاں بچوں کی ادھر ہوئیں، تو بچوں کو تو نیشنلٹی نہیں ملی، لیکن ان کے بچوں کو کیونکہ ایرانیوں سے شادی ہوئی، اب یہاں پہ آپ ایک ذرہ نہیں پہچان سکتے یہ چینی ہے یا ایرانی ہے، کتنے پاکستانی ایسے ہیں، اور یہ کتنے ایرانی ایسے ہیں پاکستان کراچی میں پلے بڑے، مثلا والد ایرانی تھا، والدہ پاکستانی تھیں، فارسی بھی بہترین آتی ہے، ہیں پاکستانی، ہمارے کئی ایسے دوست بھی ہیں، ان کے نام بھی اسی طرح ایرانی قومیت کے اوپر یہ جو ادھر چلتے ہیں خاص قسم کے فارس نسل سے، تو یہ چیزیں چلتی ہیں۔ امرت البلدان و ممالک، یا بستیاں یا شہر آباد ہو گئے بحب الاوطان، ادھر حب سے کیا مراد ہے؟ یہ قلبی رغبت، حب سے مراد وہ محبت اہل بیت والی حب نہیں ہے جو واجب ہے، ادھر حب ہے انسان کی قلبی رغبت اور میلان، جس سرزمین سے قلبی رغبت اور میلان ہو جائے انسان اس جگہ پر آباد ہو جاتا ہے، اور اس آبادی سے کیا ہوتا ہے؟ وہ علاقہ بس جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، یعنی بالفاظ دیگر اب جو ہم روایت پڑھیں گے، چلیے اس روایت کو بعد میں پڑھتے ہیں۔ یہ پہلا مجموعہ ہو گیا جس میں طبی میلان، طبی رجحان اور انسان کی طبیعت کا اس سرزمین سے تعلق، اور اس کے عناصر ہمیں تبلیغات میں بھی نظر آتے ہیں، اس لیے جب آپ تبلیغات کرنا چاہیں تو سب سے پہلے انسان کا وظیفہ کون سی جگہ ہے؟ اس کی قوم اور قبیلہ جہاں سے وہ آیا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس کی آشنائی ہے، سرزمین اس کے لیے سازگار ہے، یعنی اکثر بیشتر موانع جو اس کو پیش آ سکتے ہیں تبلیغ کی راہ میں وہ اس کے لیے وہاں پہ نہیں ہیں، اس لیے سب سے پہلی جگہ اس کی وہ جگہ بنتی ہے جہاں سے وہ آیا ہے۔ دوسرا مجموعہ ہمارے پاس فقہی احکام کے ضمن میں تھا، اسے ہم نے مطالعہ کیا اور چند فقہی احکام گزشتہ درس میں دیکھے، اور ہمارے پاس پھر تیسرا مجموعہ آ گیا دفاع کے حوالے سے تھا، اس کو ہم نے اس سے پہلے ملاحظہ کیا کہ دفاع سرحدوں کا دفاع ہے، مورچوں کا دفاع ہے، اس میں اسلامی احکام ہم نے مطالعہ کیا کہ اگر ایک ریاست ہے مثلا پاکستان ہے، اگر اس کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، البتہ یہ خاص تھا اسلامی ممالک سے، کافر ریاستوں کے ساتھ نہیں تھا، اور ادھر ہم نے فرق بھی پڑھا کہ ہندوستان کے اوپر چونکہ وہ ایک کافر اور مشرک ریاست ہے، اس لیے اس کے اوپر کافر اور مشرک ریاست کے احکام، فقہی احکام جاری ہوتے ہیں، لیکن پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے اس کے اوپر اسلامی ریاست کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس لیے اگر دنیا کا کوئی ملک غیر مسلم ہو وہ پاکستان پہ حملہ کرے تو پاکستان کے ہر فرد کے اوپر، یعنی مکتب اہل بیت علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے، امام علیہ السلام کی ہم نے روایات پڑھی، اس روایات کی روشنی میں واجب ہے کہ ادھر دفاع کیا جائے، اور اگر مسلم ملک کوئی حملہ کرے تو وہ مسلم ملک وہ باغی کہلائے گا، واجب ہے کہ باغی سے جہاد کیا جائے، دونوں میں فرق آ جائے گا۔ غیر مسلم کا مال مال غنیمت بنتا ہے، جبکہ باغی کا مال مال غنیمت نہیں بنتا۔ غیر مسلم اسے پکڑا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے اگر وہ میدان جنگ سے باہر سازشوں میں گرفتار ہو، باغی کو نہ پکڑا جا سکتا ہے نہ کچھ اور کیا جا سکتا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر وہ میدان جہاد سے باہر ہے آپ باغی کو کچھ نہیں کہیں، مثلا داعشی آپ کو مل جاتا ہے اپنے علاقوں میں، آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اسے ماریں گے تو حد جاری ہوگی۔ میدان جہاد میں اگر وہ پکڑا جاتا ہے، میدان جہاد میں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے اوپر تب ضرب لگائی جا سکتی ہے، لیکن میدان جہاد سے بھاگ جاتا ہے وہی داعشی یا طالبان یا کوئی اور، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ باغی کے احکام، فقہی احکام جدا ہیں۔ تو پاکستان کی بھی اسی طرح، پاکستان کی جب دفاع کی پوزیشن میں ہے، فوج کا ساتھ دینا، انٹیلیجنس کا ساتھ دینا ایک فریضہ بن جاتا ہے جو ملک کے دفاع کے لیے اور دشمن سے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر ہماری ہی فوج دوسرے ملک کے اوپر چڑھائی کر دے، اپنی سرحدوں کی وسعت شروع کر دے، تو یہاں پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے واضح طور پہ نفی کی ہے کہ یہ نہ جہاد ہے اور نہ اس میں حصہ لو اور نہ تم کسی قسم کا مال اپنے آپ کا پیش کرو۔ یہ قابل قبول ہے۔ یہ مکتب تشیع کی نظر میں کہ حدود کا اضافہ، مثلا ایران جو ہے اپنی حدود اضافہ کرے، پاکستان کو گھیر لے، رہبر معظم اور رہبر معظم کے حکم سے یہ کبھی برپا نہیں ہوگا۔
اگرچہ رہبر معظم کی اپنی نظر ہے کہ ولی فقیہ کو مصلحت کے تحت یہ حق حاصل ہے، لیکن سرحدوں کو بڑھانا اور سرحدوں کو شامل کرنا، اس کے لیے لشکر کشی کرنا، فوج کو بھیجنا، یہ ناممکن ہے۔ مکتب تشیع کی بنیادوں میں یہ تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ اس لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی عسکری قوت مکتب تشیع کی پائی جاتی ہے، وہ اپنے ملک کا تو دفاع کرتی ہے، لیکن اپنے ملک سے ہٹ کے کسی اور ملک کی سرحدوں کو ملانے کے لیے اقدام کبھی نہیں کرتی، کیونکہ مکتب تشیع کی نظر میں امام معصوم پوری سرزمین کے اوپر حاکم ہیں، اور امام علیہ السلام ہی یہ عمل انجام دے سکتے ہیں، چونکہ ان کے لیے کوئی وطن نہیں ہے، پوری سرزمین ان کی ملکیت اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے، تو وہ اس ملکیت میں تصرف کے لیے حق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم نے جہاد کے نوعیت کا پڑھا۔ اسی ضمن میں یہ میری بحث ہماری آئی کہ حب الوطن من الایمان، یہ آئی سنی کتب سے ہے، شیعہ کتب سے نہیں آئی۔ نمبر 2، یعنی پہلا اس میں نقص اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ہاں جو اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ حدیث ہے وہ قابل قبول ہے۔ اب اس کی وجہ عقائدی ہے، عقائدی وجہ سے اگر ہاں اہل سنت کتب میں بھی روایات ایسی آتی ہیں کہ جو قرائن کی مدد سے ہمارے لیے آشکار ہو جاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہیں یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے صادر ہیں، ہمارے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اللہ کا پیغام اہل سنت کہتے ہیں صحابہ کے ذریعے سے قابل قبول ہے، ہم کہتے ہیں فقط ائمہ اطہار علیہ السلام کے طریق سے قابل قبول ہے۔ لہذا حب الوطن من الایمان چونکہ اہل سنت کتب میں آئی اور ان میں بھی موضوع ہے، تکراراً ان کے علماء نے اس بات کو لکھا، سند کے اعتبار سے جائزہ لینا ہے تو موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے یہ بات، یہ حقیقت نہیں رکھتی۔ نمبر 2، اہل سنت میں اختلاف ہے کہ آیا اس کا متن صحیح ہے، یعنی وطن کی محبت آیا ایمان کا جز ہے یا نہیں، کیونکہ ایمان کامل ایمان کب ہوتا ہے؟ جب اس کے سب اجزاء ایمان جڑ جائیں۔ اجزاء ایمان مختلف چیزیں ہیں، مثلا عقائد اہم ترین جز ایمان ہے، اساس ہے، جڑ ہے، اصول ہے، اسی سرزمین ایمان پر عمارت بقیہ قائم ہوتی ہے۔ عقائد ہی نہیں ہے صحیح اور درست تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے نماز جز ایمان ہے، اسی طریقے سے حقوق ادا کرنا جز ایمان ہے۔ انہی اجزاء میں سے ایک کو اس روایت کے مطابق کیا قرار دیا گیا؟ حب الوطن ایمان۔ حب الوطن کیا ہے؟ ایک جز ہے۔ اگر آپ حدیث کو متن کے اعتبار سے، کیونکہ سند تو ہمارے لیے واضح ہوگی، شیعہ کتب میں 2-3 فقہا نے بس اسے ذکر کیے، مثلا ممکن ہے شیخ بہائی، شیخ عاملی، ان کی کتابوں میں ہمیں یہ مل جائے روی عن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے۔ اب شیخ بہائی اور شیخ عاملی سے نہ لاتے، شیعہ کتب میں بالکل ہی ناپید ہوتی، پھر سفینۃ البحار میں یہ آ گئی، اور وہاں سے آج فقہا بھی لے لیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال فقہا جب بھی ذکر کریں تو اس کے فقہا کا بیان کرنا وہ حجت نہیں ہے اس حدیث میں۔ تو سندی طور پہ شیعوں میں تو اس کی اصل اساس ہی موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں پہلے بھی یہ مبنی بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم 2 میں سے ایک طریق سے پہنچیں گے، یا صحابہ کے طریق سے یا اہل بیت کے۔ ہمارے پاس صرف اہل بیت کے طریق سے رسول تک پہنچنے کا راستہ درست ہے۔ اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ فوراً انکار کر دیں، وہ مشکوک ہیں، تحقیق کرنے پڑے گی ہمیں۔ لیکن جب ہم کہہ دیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، پھر تحقیق کی نہیں ضرورت۔ امام عسکری علیہ السلام نے کہا کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے علاوہ کسی نے کہا ہو، ہمیں تحقیق کی ضرورت پیش آ جائے گی کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ اس لیے یہاں پہ دوسرا نقص یہ ہے کہ یہ براہ راست کس سے منقول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہونا یہ چاہیے تھا رسول اللہ سے کسی امام نے ہم تک بات پہنچائی ہوتی۔ تو اس لیے سند تو مکتب تشیع میں متعدد وجوہات کی بنیاد پہ اس کی قبول ہی نہیں، لیکن اس کا معنی آیا معنی درست ہے یا نہیں؟ پہلی بات ہے کہ ہم دیکھیں معنی اس کا بنتا کیا ہے۔ حب الوطن من الایمان، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے ایمان کامل ہوتا ہے اپنے اجزاء ایمان سے۔ ایمان کے جز ہیں، کوئی مادی جز نہیں ہیں۔ یہ اجزاء جو ہیں یہ بھی شریعت نہیں، یعنی دین اسلام نے ہمیں بیان کیے کہ اجزاء کیا ہیں۔ مثلا توحید یہ اصل ہے، اس پورے کے پورے جز میں اصل جڑ ہے یہ توحید۔ نبوت جڑ کی حیثیت رکھتی ہے، امامت اور قیامت جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں۔
یہ جڑ کا ایک حصہ پورا ہو گیا۔ نماز ایک اور حصہ ہے، جز ہے۔ جز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ جز من الایمان۔ اسی طریقے سے روزہ جز من الایمان، اسی طرح والدین کی اطاعت جز من الایمان، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا انجام دینا جز من الایمان۔ انہی اجزاء میں سے ایک جز ہے حب الوطن۔ یعنی اگر اس جو منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دی گئی ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے وجود کے اندر وطن سے محبت کے اثرات نہیں پاتا تو وہ ایمان سے عاری ہے، ایمان اس کے سامنے ڈگمگا جاتا ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ ایمان کا حامل بندہ نہیں ہے، یعنی ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہے اتنی مقدار کا جو حب الوطن کے عنوان سے آئے گا۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس روایت کا معنی کیا بنتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقول ہے؟ حب الوطن من الایمان، دو حصے ہیں۔ وطن کی محبت مرکب لفظ ہے، حب واضح طور پہ جانا پہچانا لفظ ہے، اگرچہ اسے تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت ایک وہ ہے کہ جو فلموں نے بیان کی ہے، وہ محبت نہیں، اسے آپ کہہ سکتے ہیں شہوانی رغبت، وَإِلَّا محبت اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتی۔ محبت جو ہے وہ ایک ہے قلبی رجحان، قلبی شدید میلان، جس میں شہوانی عنصر نہیں ہوتا۔ سمپل میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، خود غور و فکر، نفس پہ غور و فکر کریں تو پتہ لگے، کیونکہ رجحان کے معنی کو بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ شہوت کا لغوی معنی بھی رجحان ہے، قلبی رجحان۔ محبت کا لغوی معنی بھی وہ رجحان ہے۔ رغبت اور شوق کا معنی بھی یہی رجحان ہے، قلبی رجحان۔ ایک ہی مختلف الفاظ ہیں، معنی مشترک نظر آتا ہے، لیکن انسان اپنی کیفیات پہ تنہائی میں خود غور کرے پہچان لے گا۔ اس کی مثال چھوٹی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، مثلا 1 سال یا 1 سال سے کم عمر کا ہے، انسان کو بڑا وہ رغبت اس کی طرف دکھائی دیتے، انسان اسے بوسہ دیتا ہے۔ آیا اس نے یہ بوسہ رغبت کی بنیاد پہ دیا یا نہیں؟ لیکن کیا شہوت کی وجہ سے بوسہ دیا ہے؟ بوسہ لے کے مثلا بوسہ دے کے اس نے شہوت لی ہے؟ اسی طریقے سے اب وہ کوئی خاتون مثلا زوجہ ہے، وہ زوجہ کو بالفرض اس سے قربت اختیار کرنا چاہتا ہے اور شہوت سے بوسہ دیتا ہے، تو وہاں پہ اب بوسہ جو اس نے دیا ہے اس میں شہوت شامل ہے یا نہیں؟ اب عمل ظاہراً ایک ہے، دونوں میں رغبت موجود ہے، لیکن دونوں کی رغبتیں ایک دوسرے سے کاملاً جدا ہیں۔ آپ زری کو جا کے بوسہ دیتے ہیں، اس میں ایمانی رغبت بھی ایک شامل ہوتی ہے، اس میں تعظیم کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ ساری کے سارے بوسہ دینا ہمیشہ شہوت نہیں ہے۔ اس لیے محبت کو آپ اس طور پہ جدا کر سکتے ہیں، بھائی اسے ڈیفائن یا اسے تعریف اس کی کوئی نہیں کی جا سکتی۔ انسان اپنے وجود میں خود غور کرے کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت کے اندر ایک رغبت ہے، محبت پیدا ہونے کے اسباب الگ ہیں، خود ذات محبت کسے کہتے ہیں، ذات حب کسے کہتے ہیں، اس کو اپنے وجود میں احساس کرنا ایک الگ چیز ہے، وہ کوئی الفاظوں سے کاملاً بیان نہیں کی جا سکتی۔ لہذا اب آپ اس عنصر میں آئیں، بہت سارے انسان حرکات انجام دیتا ہے، جیسا کہ فلموں نے اس کا نام محبت رکھ دیا، جبکہ وہ شہوت کی بنیاد پہ رغبت تھی۔ مثلا کسی خاتون کے لڑکی کے گھر کے باہر سردی میں کئی گھنٹے کھڑا ہے، اب وہ محبت کی وجہ سے کھڑا ہے، کھڑے ہونے کا عمل ہے اس کا، لیکن آیا محبت کی وجہ سے کھڑا ہے یا جنسی رغبت کی وجہ سے کھڑا ہے؟ ایک بندہ خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شدید بارش کے عالم میں بھی رکوع کی حالت میں ہے، مثلا 15 منٹ سے، اب وہ بھی تو مثلا کھڑا ہے، یا قیام کی حالت میں 15-20 منٹ سے، یا پوری رات قیام کی حالت میں مثلا قرآن کی لمبی سورہ پڑھتا رہا، وہ بھی قیام کی حالت میں ہے۔ دونوں کا انداز عمل تو ایک ہی ہے، دونوں ہی کھڑے ہیں، لیکن پیچھے رغبت الگ ہے۔ ایک کی اللہ کی طرف محبت، کیونکہ محبت میں تعظیم ہوتی ہے، محبت کے اندر انسان کے اندر قربانی اور اثار کا جذبہ ہوتا ہے، محبت میں کمال کا عنصر پیش نظر ہوتا ہے، ناقص سے کبھی بھی محبت جنم نہیں لیتی۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ ناقص ہے، مجنون ہے، ماں کی شدید محبت، آپ ماں سے ذرا پوچھیں، وہ مجال ہے کہ اس کے بارے میں جنون اور دیوانگی بتا دے، اس کی کیا کیا تعریفیں کرے گی، نہیں اس کے اندر تو بڑا خلوص ہے، بڑا پاکیزہ بچہ ہے، اندر سے بڑا صاف ستھرا بچہ ہے، اس میں کسی قسم کا بھی وہ ہرس لالچ نہیں ہے، آج تک اس نے مجھے تنگ ہی نہیں کبھی کیا،
ممکن ہے پوری رات ہی نہ سونے دیتا ہو. تو یہ مسائل ہیں، آپ ماں سے پوچھیں، کیونکہ محبت میں تعظیم سامنے رہتی ہے ہمیشہ. اس لیے تعظیم کے بغیر کوئی محبت نہیں ہے، ادب کے بغیر کوئی محبت نہیں ہے. اسی طریقے سے اطاعت کا جنبہ رہتا ہے. یہ تو ہم کیونکہ سب نے یونیورسٹیز کالجز پڑھے ہوں گے، گمراہی ادھر عام ہوتی ہے. تو کسی نے خاص مثلا جیکٹ پہنی ہوئی ہے، کہیں گے یار یہ تم نے سبز رنگ کی جیکٹ ہی ہمیشہ کیوں پہنتے ہو؟ مثلا عام طور پہ کالی یا براؤن چلتی ہے. وہ کہے گا ہے کسی کو پسند ہے، مثلا وہ اطاعت اس کی پسند اور رغبت کی بھی اطاعت کرے گا، اس کے ارادوں کی بھی اطاعت کرے گا. اسی طرح دعائے عہد میں ذکر ہے وَالسَّابِقِينَ إِلَىٰ إِرَادَتِهِ. ضروری نہیں ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی طرف سے آرڈر جاری ہو، وہ ہم تک پہنچے اور پھر ہم اطاعت کریں. نہیں، جو محب ہوتا ہے وہ امام کے ارادوں پہ نگاہ رکھتا ہے، ارادے دیکھ کے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. لہذا محبت ادب اور اطاعت کو لے کے آتی ہے، وَإِلَّا کوئی محبت نہیں ہے. اور محبت کے اندر گرمائش محسوس کرتا ہے، وہ قربانی دیتا ہے. قربانی کے بغیر محبت کے آثار نہیں دکھائی دیتے. ماں سب سے زیادہ واضح ہمارے لیے نمونہ ہے. کسی نے پاکیزہ ترین اگر نمونہ محبت دنیا میں تلاش کرنا ہے، ماں اور اولاد کے درمیان دیکھ لیں، کیونکہ وہ محبت اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہے. ماں کے دل میں وہ باہر سے کسی بشر نے نہیں ڈالی، یا کسی بشر کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی. بچہ جیسا تیسا بھی ہو جائے، وہ ماں کی محبت اس کے ہمراہ رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈالی ہے. اور اگر شہوانی محبتیں دیکھنی ہیں تو یہ آوارہ گرد لڑکوں کو دیکھ لیں، ان سے پتہ لگ جاتا ہے کہ شہوانی محبتیں ان کے رنگ کیا ہوتے ہیں. ماں ایثار اور قربانی کا عظیم ترین نمونہ ہے. تو یہ ہمیں محبت کے آثار دکھائی دیتے ہیں. یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں حب الوطن، تو ویسے خود محبت کو بڑے بیان کرنے کی ضرورت ہے. واقعات ہیں کثیر، بعض تو افسانے ہیں، لیکن ان افسانوں کے ذریعے سے مطلب بڑا اچھا بیان ہوتا ہے، بہت خوبصورت، جیسے لیلا اور مجنون کا ہے. ویسے افسانہ ہے، کوئی واقعہ شیری فرہاد، لیلا مجنون، یہ کوئی حقیقی واقعات نہیں ہیں. پرانے دور میں کہانیاں لکھی جاتی تھی، الف لیلا و لیلا جیسے ہے، یا اسی طرح مثلا 1000 کہانیاں. تو کہانیوں میں بعض کریکٹر، جیسے آپ نے ٹارزن نام سنا ہوگا، ہم بچپن میں وہ دیکھتے ہیں، امر یار، امرو عیار، وہ امرو پڑھتے ہیں اردو میں، تو اب لہجے ٹھیک ہو گیا امر، تو وہ امر کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، امرو سب کو یاد ہے. تو ٹارزن ایک کہانی ہے، خیالی کہانی. تو لیلا مجنون بھی یہ ہے. اب علماء اخلاق نے مطلب محبت کو بیان کرنے کے لیے ان افسانی کردار کا سہارا لیا. مثال کے طور پہ یہ مولانا رومی نے یہ بیان کیے، شہید مطہری نے بھی کتب میں نقل کیا، علماء بیان بھی کرتے ہیں کہ محبت اگر ہو تو نتائج کیسے ہوتے ہیں. کہ وہ مجنون تھا اور وہ لیلا کے لیے ہر روز نکلتا تھا. مجنون کی ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا. ماں کو بچے سے حب ہوتی ہے اور مجنون کو محبت تھی لیلا سے. تو وہ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے نکلتا. تو جب وہ تیاری کر کے نکل رہا ہوتا تو تب اس کا زیادہ سامان اٹھانا اور راستے کے اوپر سے چلانا، اس کی طرف توجہ ہوتی تھی. تو وہ لگام کو، باغ کو نہ کھینچ کے رکھتا تھا اونٹنی کی. تو اونٹنی کو پریشانی تھی میں اپنے بچے سے دور ہو رہی ہوں، تو وہ اسے پھر لے جاتا زبردستی، کیونکہ جانور کو باغ لگام کے ذریعے سے کھینچ کے وہ لے جاتا ہے. تو جب وہ راستوں پہ چل پڑتی تو اب اس کی وہ توجہ بٹانے والے اسباب ختم ہو گئے مجنو کے. تو مجنو لیلا کی یاد میں پھر کھو جاتا، یعنی اس کی پوری توجہ پھر لیلا کی طرف چلی جاتی. تو وہ اس کی باغ جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی. باغ ڈھیلی پڑتی تو اونٹنی پھر واپس مڑ جاتی، کیونکہ اب اس کی وہ لگام کھینچی ہوئی نہیں ہے. تو وہ جہاں اونٹنی کی محبت ہے ادھر چلی جاتی. پھر مجنون کو ہوش آتا تو پھر دیکھتا میں گھر میں ہی کھڑا ہوں، تو پھر بڑا پچھتاتا اور دوبارہ اسے لے کے جاتا. دوبارہ راستے پہ چل پڑتی تو پھر وہ جب لیلا کی یاد میں کھو جاتا تو پھر اونٹنی واپس، وہ پتہ لگ جاتا باغ ڈھیلی پڑ گئی ہے تو مالک جو ہے اب کہیں اور چلا گیا ہے. تو پھر وہ اپنے بچے کے پاس ہوتی. تو مجنون نے پھر یہ کیا کہ اونٹنی کو چھوڑا اور نکل کھڑا ہوا. اور مولانا رومی اسی سے وہ کہتے ہیں کہ تیرا نفس جو ہے وہ زمین اور زمین کی زینتوں سے محبت کرتا ہے، اور تو جانا چاہتا ہے خدا کی طرف. اگر تو اس کو لے کے جانا چاہے گا تو پھر تو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اس کو ترک کر دے، اپنے اس نفس کو
نفس کو تو نے ترک کر دیا تو پھر اپنے محبوب کے راستے کے اوپر چل پڑے گا۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح حب سے استفادہ کیا، لہٰذا محبت کے نام پہ اگر محبت کا عنوان آپ لغت میں تلاش کریں، رغبت، میلان، جاذبیت، یہ دکھائی دے گا، اور اس معنی کہ آپ کو الفاظ بہت سارے مل جائیں گے۔ شہوت وہ بھی اسی چیز کا نام ہے، پیاس کی شہوت، کھانے کی شہوت، آرام کی شہوت، ریاست طلبی، حکومت کرنے کی شہوت، مثلا منصب کی شہوت، جنسی شہوت، یہ ساری شہوتیں ہیں، اور شدید رغبت بھی دیکھتے ہیں۔ کیا کیسے فرق کریں؟ ہاں، ہر وہ رغبت جس میں تعظیم شامل ہو، جس میں ادب شامل ہو، جس میں کمال پر فقط نگاہ ہو، بے شک اس میں نقائص ہی کیوں نہ ہو، کمال پر نگاہ ہو آپ کی، بندے کی، اور اس کے اندر ایثار اور قربانی کا انجام دینا وجود رکھتا ہو، بے شک وہ نفس میں قربانی دے رہا ہو۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے، نفس کہتا ہے کہ یا امام میں کربلا میں ہوتا تو میں اپنے سینے کو آگے کر دیتا، میں آپ کے فرزند علی اصغر کی بجائے اپنے 6 ماہ بچے کو آگے کر دیتا۔ یہ اگر انسان کے نفس میں ابھرتا، یہ محبت ہے اسے، لہذا محبت پاکیزگی کے ہمراہ ہے، محبت کبھی بھی نجاست کے ہمراہ یا شہوت کے ہمراہ نہیں ہو سکتی۔ اب سوال آیا جو آپ کے سامنے نقشہ حب کا کھینچا گیا ہے، اسی معنی کے ساتھ آیات اور روایات میں ہر جگہ لفظ حب ہے، تو اس کا جواب نفی میں ملے گا، ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ مثلا جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرو، یا قرآن کی آیت ہے کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، تو یہاں پہ حب اسی معنی میں، وہ اپنے آباء و اجداد کی، بعض لوگ ہیں ان کی والد ہیں بیچارے مریض تھے، تو مرض میں حالت عجیب سی ہوتی ہے، تو انہیں بڑی محبت تھی، تو کئی سالوں سے ان کی مثلا فون پہ گھر میں وہی تصویر لگی رہے گی، انہیں اپنی محبت ہی رہتی ہے، بچوں کے نام انہی کے اوپر رکھیں گے، ہمیشہ انہی کے واقعات سناتے رہیں گے، ان کے کمرے کو بڑا سجا کے رکھیں گے، چیزوں کو سنبھال کے رکھیں گے۔ اسلام نے نفی کی ہے اس طرح کا محبت کا جذبہ جوڑنے کی، شدت سے نفی، آباء و اجداد یا والدین یا آل اولاد سے۔ ایک نوع محبت ہے، اس کا اظہار کرنا ضروری ہے اطاعت کے باب سے یا ایک رغبت کے باب سے جو انسان کا ایک تعلق ہے۔ خلاصہ کلام، حب ہر جگہ ایک معنی میں نہیں ہے، اس لیے جب آپ قرآن میں کہتے ہیں کہ محبت الہی یا یحبونہ و یحبہم، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو یحبونہ میں انسانی بشر میں جو محبت رکھی ہے وہ اپنے تمام ان شرائط کے ساتھ ہے۔ یا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں یہ شرائط موجود ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے ویسے ہی محبت کرو جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لہذا حب کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں تھوڑا طولانیت سے قرآن نے بیان کیا کہ اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، جن گھروں میں تم رہتے ہو اور بڑے پسند ہیں ان سے تمہیں ایسی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے سے زیادہ عزیز ہیں، پھر تھوڑا انتظار کرو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی یہ عذاب لانے کا سبب ہے اس نوع کی محبتیں گھر بار سے، اپنے قوم قبیلے سے اور اپنے دیگر امور سے۔ لیکن بعض اوقات حب کا معنی آتا ہے فقط رغبت میں، ایک نوع خالی ایک نوع رغبت ہے، ایک نوع اس سے تعلق ہے، رجحان ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں حب الوطن سے مراد یہی ہے، حب الوطن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر روز پاکستان کا جہاں پہ خطے میں نقشے میں بنتا ہے، طرف بنتی ہے، اس طرف کھڑے ہو کے ایک سلام بھیجا جائے، السلام علیکم یا اہل پاکستان، ایک بنا لیں زیارت اپنی۔ حب سے مراد یہ محبت نہیں ہے، صحیح ہے، اس کے نقشے کے اوپر سلام بھیجیں، اس کے نقشے کے لیے ہر روز صدقات جا کے اتاریں، کوئی ایسی ادھر حب الوطن سے متن میں یہ حب مراد نہیں ہے۔ حب کون سی مراد ہے ادھر؟ حب مراد ہے کہ ایک رغبت طبعی طور پہ ہے، اپنے علاقے سے تعلق، اپنے ملک سے تعلق انسان کے نفس کے اندر موجود ہے۔ یہ جو نفس میں وطن کی محبت موجود ہے، یہ کیا پاکستانی کے ساتھ خاص ہے یا پوری دنیا میں ہر انسان کو اپنے علاقے اور اپنے وطن سے یہ تعلق ہوتا ہے؟ ہم کہیں گے ہر وطن انسان کو ہوتا ہے۔ لہذا حب الوطن کے جو مفہوم کی حد تک یہ معنی تمام انسانوں میں برابر پایا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم پہلا مجموعہ
قرار دے سکتے ہیں جو روایات کا ہم نے پڑھا کہ روایات کہتی ہیں کہ ہر انسان کا طبی میلان قلبی تعلق اپنے وطن اور اپنی جگہ سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی اپنے گاؤں سے اس کا ہوگا سب سے زیادہ، مثلا صوبے سے نہیں، صوبے میں شہر سے نہیں، شہر میں بھی اپنے گاؤں سے، اور گاؤں میں بھی اپنے گھر سے، یعنی آپ جزئی سے جزئی تر چلے جائیں، لیکن آپ پھر کلی طور پہ کریں تو دنیا کے اس قدر بڑے ایک حصے میں اسے پھر پاکستان سے ایک محبت کا اظہار ہوگا۔ یہ جو احساس پاکستان کا یا ایرانی افغانی یا کسی اور ملک، اس میں اپنے وطن کی طرف میلان اور رغبت ہے، اس کو اس حدیث میں معنی کے طور پہ حب الوطن کہا گیا۔ اچھا، دوسرا حکم، دوسری چیز اہم ہے، پہلی تو ہمارے لیے واضح ہوگی، حب سے مراد ادھر صرف میلان اور رغبت ہے، لیکن وہ طبی طور پہ جو مزاجی اور طبی جو انسانی نفس کے اندر ایک علاقے میں پروان چڑھنے سے یا ایک علاقے کے اندر زندگی بسر کرنے سے ہو جاتی ہے، وہ میلان اور محبت ادھر مراد ہے۔ لیکن دوسرا حکم بڑا اہم ہے، وہ ہے من الایمان، یہ ایمان میں سے ہے، یہ ہو تو مومن ہوتا ہے، یہ نہ ہو تو اتنے حصے کا انسان بے ایمان کہلائے گا، کیونکہ ایمان میں سے ہونے کا مطلب کیا، اتنا حصہ نہ ہو تو، یعنی حب الوطن نہ ہو تو وہ ناقص ہے اس کا ایمان۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، سند تو اس کی ثابت نہیں تھی، آیا متن ثابت ہے پھر اس کا؟ تو ادھر اہل سنت علماء میں اختلاف ہے۔ بعض اس کے قائل ہیں کہ اصلاً اس کا کوئی ربط نہیں ہے ایمان سے، کیونکہ حب الوطن کیا مشرکین میں نہیں ہوتا؟ مشرکین میں بھی ہوتا ہے۔ مکہ کے مشرکین وہ بھی تڑپتے تھے مکہ کے لیے، مسلمان بھی تڑپتے تھے یا نہیں؟ مسلمان بھی تڑپتے تھے، تو یہ تو پھر دونوں میں عنصر برابر ہو گیا، اس لیے جنہوں نے نفی کی ہے وہ اس باب سے۔ لیکن سوال، جو حامی ہیں وہ پھر کس باب سے حامی ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر مقالے فارسی میں کافی لکھے گئے، جو فارسی میں مقالے لکھے گئے وہاں پہ نسبتیں دینے والے کو، یعنی جس کا قول ہے اسے نہیں بیان کیا گیا۔ اصل میں بعض اس میں 5-6 قول بیان کیے گئے، وہ 5-6 ہیں اہل سنت کے، نہ کہ مکتب تشیع کے علماء کے، لیکن پڑھنے والے کو اس طرح محسوس ہوتا ہے یہ ہمارے علماء کی اقوال ہیں۔ لیکن انہوں نے بھی معقول باتیں کی جو اہل سنت علماء ہیں، کیونکہ ان کی کتب میں یہ آئی آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے حدیث تھی، تو 900 سال سے علماء شرح لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے پاس اس موضوع کی پھر گنجائش پیدا ہوئی۔ دوسرا، ان کے اہل سنت میں لکھنے کی وجہ ان میں یہاں سیاسی تفکر جو عملی طور پہ اجاگر ہوا وہ مکتب تشیع سے پہلے، ہمارے انقلاب اسلامی کے بعد ہے، اور ان کے یہاں 300-400 سال پہلے سے یہ ایک مملکت کے تصور اور اس کے لیے نہضت کا تصور پایا جاتا ہے۔ تحریکیں ان کے علماء نے بڑی بڑی چلائیں، لہٰذا انہوں نے اس کے اوپر پھر قلم اٹھایا۔ تو ان میں سے جنہوں نے حامی بھری ہے انہوں نے تعویل کی ہے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے، اس نقطہ نظر سے حب الوطن من الایمان معنی درست معنی نہیں، کیونکہ وطن کی محبت اس عنوان سے ایمان نہیں بن سکتی۔ ابھی میں روایات اہل بیت کے مطابق چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ابھی تو اوورال اس کا سابقہ بیان کر رہا ہوں جو علماء نے لکھا اوورال۔ تو یہ والی بات تو مسلم ہے کہ دنیاوی نقطہ نظر سے یہ نہیں بن سکتا، اسی لیے نیشنلزم والے لوگ اس حدیث کو بہت بیان کرتے ہیں، دیکھو ایمان ہوتا ہی تب ہے جو حب الوطن ہو، اور پوری دنیا میں ہر ایک الگ الگ وطن ہے، اور ہر وطن جو ہے وہ برحق ہے، وہ اگر دوسرے پہ قبضے کی کوشش کرتا ہے، قبضہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس نے بھی غلط نہیں کیا، اور جن کے اوپر ظلم ہے ان کی باتیں بھی ٹھیک ہے، ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ تو یہ نیشنلزم کا نظریہ ہے۔ تو حب الوطن من الایمان، اس کی پھر توجیہ جو قائل ہیں وہ کیا توجیہ کرتے ہیں؟ پہلی توجیہ کرتے ہیں ادھر وطن سے مراد جنت ہے، حب الجنت من الایمان، تو ان سے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، آپ وطن کو جنت کہہ دیں، اگر جنت مراد لینا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ وطن سے مراد جو ہے وہ ہے اپنے نفس کے اندر معنوی دنیا، معنوی دنیا، کیونکہ انسان حقیقت میں آباد ہوتا ہے اپنے نفس کے اندر، یہ عرفا نے معنی اس طرح سے لیا۔ تو آپ اپنے نفس سے جو محبت کرتے ہیں اس نفس سے یہ محبت کرنا ہے، اسے گناہوں سے پاک کرو اور اس جگہ کو آباد کرو اللہ کے لیے، جیسے کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کے دل میں ہے، یعنی دل میں مراد سے مراد یعنی مقید ہے، یعنی اپنے قلب کو اتنا پاک کرو کہ تمہارا ربط اللہ سے قائم ہو سکے، تو یہ وطن ہے تمہارا، اس لیے اپنے وطن سے تمہاری محبت یہ ہوگی کہ ادھر ایمان کو اجاگر کرو۔ اب یہ تعویلات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اہل سنت کا بیان تھا۔ ہم روایات اہل بیت علیہم السلام کے تناظر میں جائزہ لیں۔
ہمارے پاس سند سے تو یہ ائمہ علیہم السلام سے روایت نہیں ہے۔ متن کے اعتبار سے ہمارے پاس جو مجموعے آتے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ واضح طور پہ آ جاتی ہے کہ فقط اور فقط وطن کی جہت سے اگر حب کو دیکھیں تو اس کا کوئی ایمان سے تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہاں وہ روایات یہ نفی نہیں کرتی کہ اس کا طبی تعلق نہیں ہے، اس کا ظاہری جو ہے وجودی تعلق نہیں ہے، آخر اولاد کو قربان کرنا پڑتا ہے دین اسلام کے لیے۔ جو کربلا میں آ کے شہید ہوئے اس نے اپنے گھر بار قربان کیا یا نہیں کیا، اپنے جسم کو قربان کیا یا نہیں کیا؟ لہٰذا آپ کی اپنی وابستگیاں بعض ہوتی ہیں لیکن آپ دین کو مقدم اور ترجیح دیتے ہوئے قربان کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ روایات سے یہ معنی آشکار ہے کہ اگر ٹکراؤ ہو جائے کس کے ساتھ، دین اسلام، دین اہل بیت علیہ السلام اور وطن کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے تو دین جو ہے وہ مقدم ہے، اور وطن کی جو محبت ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نمبر 2، روایات ہمیں یہ آ کے بیان کرتی ہیں کہ اگر آپ کا وطن جو ہے وہ دین اسلام سے ایک تعلق رکھتا ہے، مثال کے طور پہ اسلامی ملک ہے، مثال کے طور پہ اسلامی ریاست ہے، مثال کے طور پہ اسلامی معاشرہ ہے، تو اسلام کی جہت سے آپ کے اوپر وظائف آ جائیں گے۔ آپ کے اوپر کیا آ جائیں گے؟ مثلا آپ کو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، دشمن حملہ کر دے، اس حدود اربع کا آپ کو تقدس برقرار رکھنا پڑ جائے گا، اس معاشرے کی حفاظت کرنے پڑے گی، دشمن کو اس کے اوپر غلبہ حاصل کرنے سے آپ کو روکنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام جب آتا ہے تو پھر وہ جگہ کو مقدس بناتا ہے، وہ اپنے حاکمی یعنی جو چیز اللہ کی حاکمیت میں یا عنوان اسلام کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لے تو وہ سلامتی میں آ جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں اسلامی ممالک کی قدر و قیمت اور اسلامی ممالک کی اہمیت پتہ لگ جائے گی۔ یہ ہمارے پاس روایات کا مجموعہ گزر چکا ہے، یعنی 2 روایات کے مجموعے تھے، ان روایات کے مجموعوں سے ہمیں پتہ لگا دفاع کے اعتبار سے اسلامی ملک کی قیمت اور اسلامی ملک وطن کے اعتبار سے ہمارے لیے حیثیت اختیار کر جائے گا۔ تیسری چیز، اگر وطن، کیونکہ عموماً وطن کا دین سے ٹکراؤ نہیں ہوتا، عموماً ایسا ہوتا ہے، ماضی میں بھی ایسا رہا ہے، مکہ کی سرزمین نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ٹکراؤ کرنا ہے؟ ہاں اس کے بسنے والوں میں کچھ ایسے عناصر ہو سکتے ہیں، اس لیے سرحدوں کا کوئی ٹکراؤ دین اسلام سے نہیں ہے۔ مثلا آج یورپ کی جو حدود ہیں ان کا ٹکراؤ اسلام سے کیسا؟ ہاں اسرائیل کا ہو سکتا ہے جو ناجائز مملکتیں آباد کی جائیں، کشمیر میں جیسے انڈیا کا بیجا قبضے کی کوششیں ہیں مسلمانوں کی، پر وہ جگہیں ہو سکتی ہیں، ورنہ عموماً جغرافیائی حدود کی دین اسلام سے کوئی ٹکراؤ بنتا نہیں ہے، بلکہ اگر جغرافیائی حدود اسلام کے دائرے میں آ جائیں تو ان کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے، جیسے آپ نے ملاحظہ کیا۔ لہٰذا یہ 3 پوائنٹ ذہن نشین رکھیں، چوتھے کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں اور یہاں سے ہمارا یہ سلسلہ گفتگو بھی ختم ہو جائے گا۔ بس پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر وطن کو اسلام سے ٹکرا دیں، وطن کو مکتبہ اہل بیت علیہ السلام سے ٹکرا دیں، مثلا ادھر خانہ کعبہ پہ حملہ ہو رہا ہو اور ہمارے ادارے کہہ دیں کہ کوئی پاکستانی ادھر دفاع کے لیے نہ جائے خانہ کعبہ کے، ادھر دفاعی اداروں کی نہیں سنی جائے گی، خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو گرانے کے لیے یہود و نصارہ سارے کے سارے ٹوٹ پڑے ہوں تو وہاں پہ کہا جائے ہمیں کہ کوئی شخص بھی دفاع نہیں کرنے کے لیے جائے گا، جو جائے گا اسے اذیت میں مبتلا کیا جائے گا اور فلاں فلاں اس کے لیے سزائیں رکھی جائیں گی، یہاں پہ واجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دفاع کیا جائے۔ اسی طرح فلسطین کی کسی نے کوئی حمایت نہیں کرنی، وہ لوگ مرتے ہیں، وہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے، جبکہ وہ مسلمان امت، مسلمان برادری ہے ہماری ان سے، اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ریاست ہے، اس جگہ پہ اسلام کا حکم الاسلام یعلو، اسلام عالی تر ہے، ولا یعلی علیہ، اس کے اوپر کسی کو برتری نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام قیام فرمائیں اور کہا جائے کوئی اب گھروں سے باہر نہیں آئے گا، کرفیو لاحق ہے، نہیں، امام حسین علیہ السلام بالا تر ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس معیار ہے پہلے زمرے میں کہ مکتب اور دین اس کی بنیادیں بالا تر ہیں۔ نمبر 2، اگر اسلام کا عنوان آ جائے تو اسلامی احکام کے تحت وطن ہمارے لیے محبت سے آگے بڑھ کر بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، پھر وہ محبت سے کئی گنا آگے بڑھ کر اس کی قیمت بن جاتی ہے۔ جیسے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے
اس معاشرے کی اور اس ریاست کی حدود کی حفاظت شیعہ سنی سب مسلمانوں کی پر واجب ہے شرعاً. یہ گورنمنٹ نے واجب نہیں کی ہم پر، یہ فوج یا ایجنسیوں نے واجب نہیں کی، اور نہ ان کے واجب کرنے سے ہماری پر واجب ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کیا کہ اسلامی ریاست ہے، اس کی حفاظت کرو. اس کی حفاظت ہم سب کے اوپر ضروری ہے. اور اب ہمارے پاس آ جاتے اس میں تیسری چیز کہ اسلامی ریاست کے حوالے سے اگر دین سے نہیں ٹکراؤ ہوتا، دین سے کوئی ٹکراؤ، جیسے پاکستان کے ساتھ کوئی دینی ٹکراؤ نہیں، رہبر معظم ان کا کوئی کبھی دور کی سوچ بچار بھی نہیں ہے کہ ایران اور پاکستان کی سرحدیں ایک ہو جائیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا، نہ عراق کی کبھی ان کا ہے، اور نہ مکتب تشیع کی یہ تعلیمات ہے، کیونکہ جغرافیہ حدود ہمارے لیے معتبر عقیدے کی حدود ہے، نہ کہ جغرافیہ کی حدود. اس لیے عقیدے کی حدود معتبر ہیں تو کیسے ہم جغرافیہ کی حدود کے اوپر اس طرح لڑائی جھگڑے ہم مول سکتے ہیں؟ یہ مکتب تشیع کی تعلیمات میں اصلا موجود نہیں ہے. لیکن تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہے وہ مسلمان بھی ہے، ایمانی طور پہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن وطن کی محبت بھی انجام دیتا ہے اپنے دل میں. مثلا پاکستان کا یوم آزادی اسے منانے کی کوشش کرتا ہے، احترام سے دیکھتا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے احترام سے دیکھتا ہے. اب یہ وطن کی محبت کو شو کرتی ہے یعنی ظاہر کرتی ہیں. آیا یہ وطن کی محبت کا اظہار یہ غلط ہے؟ تو روایت ہمارے پاس واضح موجود ہے، یہ انسان کی عظمت اور کرامت کا حصہ ہے. یعنی اگر کوئی وطن سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کے اندر ایک کمال ہے. اگر آپ اسے ایمان نہ قرار دیں وہ اس کی کرامت اور عظمت ضرور ہے. اس لیے میں وہ روایت تیزی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور 2 روایتیں اسی ضمن میں ہیں کہ تشریح آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے. یہ روایت بھی امام علی علیہ السلام سے ہے. اسے کنز الفوائد میں کراجکی نے کہ 449 ہجری میں ان کی 5ویں صدی ہجری کے ہیں، شیخ طوسی سے بھی پرانے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں یہ، کہ کنز الفوائد میں انہوں نے جلد نمبر 1 صفحہ 94 میں یہ روایت لکھی ہے. من کرم المرء، کرم کہتے ہیں احترام کو. اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں اس کا احترام کیا جائے اور وہ صاحب عزت اور احترام شخصیت بنے تو درج ذیل اعمال کو انجام دے. یعنی درج ذیل اعمال انجام دے گا تو صاحب عزت و صاحب احترام بن جائے گا. وہ کون کون سے اعمال ہیں؟ بکاؤہ علی ما مضی من زمانہ، اس کے زمانے میں جو گزر چکا ہے اس کے اوپر گریہ کرے. ہوتے ہیں نا آپ کے آس پاس دوست احباب علماء رشتہ دار ہمسائے رہتے ہیں تو وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، تو آپ اس سے محبت کا اظہار کریں، گریہ کریں اس پہ. ہر روز نہیں، 3 دن سے اوپر سوگ نہیں ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے. بقیہ کے لیے مثلا اپنے آل اولاد ماں باپ 3 دن کے بعد روایات نے سوگ کی نفی کی ہے. بکاؤہ علی ما مضی من زمانہ، اس کے زمانے میں رہنے والوں میں سے کوئی اگر گزر جائے مر جائے تو اس کے اوپر گریہ کرے. یہ آداب میں سے علماء میں یہ والے آداب بہت ہیں. علماء جب وفات پا جاتے ہیں تو ان کی مجلس ترحیم ہوتی ہے تو اس کے بچھڑنے پہ غم کا اظہار کرتے ہیں. یہ واقعی انسان کی عزت اور کرامت میں سے ہے کہ مرنے والے کے ساتھ وہ ایک محبت کا اظہار کرے. وَحَنِينُهُ إِلَى الْأَوْطَانِ، حنین کہتے ہیں وہی محبت کا اندر جذبہ، محبت کو کہتے ہیں حنین. اپنے وطنوں سے محبت کا لگاؤ یعنی رغبت کا اظہار کرے وطن سے. جب وطن کی بات آئے تو کہ کیا بہترین سرزمین تھی، بے شک اس صحرا میں ایک پھول بھی نہ اگتا ہو، یہ کیا خوبصورت گلستان تھا. زندگی تو ادھر ہے، ادھر کوئی ہوائیں چلتی ہیں، ادھر زہریلی ہوائیں کیوں نہ ہو، کہ کیا خوبصورت صحت افزا ہوا تھی. تو یہ وطن کی محبت ہے. حنینہ الی الاوطان ہے، تو یہ اوطان کی طرف جو اس کی محبت ہے اس کا اظہار کرے، اس کے سکون کا، اس کی طرف رغبت کا. یہ احترام کا اس کا حصہ، اس کو احترام دیتی ہے چیز. وحفظہ قدیم اخوانہ، دوست ہوتے ہیں، بعض پرانے دوست ہوتے ہیں، بعض نئے دوست ہوتے ہیں. جو پرانے دوست ہیں ان کی دوستی کی حفاظت کریں، ان سے تعلق قائم رکھیں، کیونکہ یہ دوستی جتنی قدیم اتنی محکم ہوتی چلی جاتی ہے. نئے دوست فوراً نہ بنانے کے چکروں میں، وہ بھی اچھی چیز ہے، میل ملاپ اچھا رکھے. روایات میں ہے کہ جو متواضع ہوتا ہے اور نرم خو ہوتا ہے، بعض ہوتے ہیں نا اکڑ مزاج، آپ انہیں کہہ دیں کہ یار یہ کام پلیٹ دھو دو، وہ کہیں گے میں تمہارا نوکر ہوں کوئی،
آپ کہہ دیں گے یار فلاں کام کر دو، کہو کہ یار جاؤ جاؤ بس ہر ٹائم آرڈر چلاتے رہتے ہو. یہ ہے سخت مزاج. جو سخت مزاج ہے وہ سخت لکڑی کی مانند ہے، ہر جگہ ٹوٹتا ہے، کہیں اس کی عزت نہیں رہتی، کوئی اسے چاہتا نہیں ہے. تو امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں جو نرم خو ہوتا ہے فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے خدمت کے لیے، اگلے کے زیادتی کے اوپر معاف کر دیتا ہے. تو اس کے دوست بہت ہوتے ہیں، کثیر دوست ہوتے ہیں، اس کی محبتیں دلوں کے اندر ہوتی ہیں. جس کے اندر اکڑ پن ہوتا ہے، جس نے غائب ہو جانا ہے، کام ہی نہیں اصلاً کرنا، اس نے ٹھانی بھی یہ کام نہیں کرنا، تو زمانہ تو اسے ذلیل و خوار کر کے رکھتا ہے. سب کے دل اس سے اچاٹ ہوتے ہیں اور سب اس سے دور ہوتے ہیں. وہ بس اپنی تنہا دنیا میں رہ جاتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا یا دل جلانے والا نہیں. تو یہاں پہ روایت کہتی ہے انسان کی عزت اور کرامت ہے کہ اپنے قدیم دوستوں کا دوستی کی حفاظت کرے. اسے پوچھے کہاں تھے یار تم، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، یا میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، تم تو ملتے ہی نہیں ہو. اس سے جا کے انسان ضرور ملے. تو آپ نے ادھر دیکھا حنین ہو، حنین بڑا پیارا اور خوبصورت کلمہ ہے. ماں کے لیے، ماں کی ممتا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ محبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے. تو ادھر ہے حنین ہو الی الاوطان، ہے کہ وہ اوطان کی طرف اپنی اس رغبت شدید کا اظہار کرے. اسی طرح اب آئیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف. یہ سیرت اہل بیت سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں من لا یحضر الفقیہ جلد نمبر 2 صفحہ 564. اب جو میں آپ کے سامنے روایات پیش کر رہا ہوں، ان روایات سے سنیوں میں بھی اس طرح کی صحیح سند روایات بخاری مسلم میں آئی ہیں. وہ میں نہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا کیونکہ وقت ہمارا اور موضوع طویل ہو جائے گا. صرف مکتبہ اہل بیت آئمہ کی روایات پیش کر رہا ہوں. ان روایات سے جو شیعہ سنی کتب میں آئی ہیں، بعض نے استنباط کرتے ہوئے حب الوطن کو ایمان سے جوڑا ہے اور اس جگہ پہ قرار دیا کہ ایمان نہیں ہے جہاں اسلام سے ٹکرا جائے. جب تک وہ اسلام سے نہیں ٹکراتا تب حب الوطن ایمان کا جز بن سکتا ہے. کیونکہ اس نے دیکھیں وہاں پہ جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے، روایات ہمارے پاس ہیں، بعض جگہوں پہ بالمعنی ہے کہ اللہ جو شخص منعم، نعمت جس نے دی ہے آپ کو اس دنیا کے اندر، یعنی جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکر ادا نہیں کرتا. جو نعمت دینے والے کی قدر نہیں کرتا وہ اللہ کی قدر نہیں کرتا. جیسے ہمیں مثلا ادھر بعض نے نعمات پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بعض کو بنایا ہے، اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو گویا ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی. اس اعتبار سے آپ اس طرح روایات کو لے آئیں تو ہم یہ کہیں گے جب تک وطن ٹکراتا نہیں ہے ایمان سے اور ایمان بالاتر اپنے تقاضے رکھتا ہے، تب تک وطن کی محبت ایمان کا سرمایہ بن سکتی ہے، جز ایک بن سکتی ہے، لیکن جب ٹکرائے تب نہیں بن سکتی. اچھا اب آئیں روایات جن سے علماء نے یہ استنباط کی ہے. بعض جو اس کے قائل نہیں انہوں نے اپنے طور پہ جوابات دیے ہیں، لیکن یہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھی جاتی ہے، آپ خود اس کے اوپر غور و فکر کیجئے. وَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو کیا دعا فرمائی؟ یہ دعا فرمائی اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کی محبت ہمارے اندر ڈال دے، ہمیں مدینہ سے محبت ہمارے اندر کرا دے، ہمیں پسند، ہمارے لیے پسندیدہ کر دے. کما حببت الینا مکہ، جیسے مکہ کی محبت تو نے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی. مکہ ہمیں بڑا خوبصورت اور پسند ہے. آپ مکہ انشاءاللہ خدا توفیق دے زیارت کریں. اگر دنیاوی اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہے تو اس طرح کے سخت ترین موسم اور سخت ترین بنجر زمین شاید دنیا میں کہیں ہو. دنیاوی اعتبار سے ایک ذرہ حسن ادھر نہیں پایا جاتا، ایک ذرہ بھی، لیکن دنیا کی تمام معنویتیں اسی جگہ ہیں. کربلا سرسبز جگہ ہے، کربلا بنجر ایریا نہیں ہے، سرسبز زمین ہے، اس کے ہر حصے میں پانی ہے. مکہ میں آپ کو زمزم کے علاوہ کہیں پانی نہیں دکھائی دے گا. انہوں نے ابھی کافی مٹی ڈال کے، کھادیں ڈال کے درخت چند اگائے ہیں. تو لیکن مکہ معنوی بلندیوں کے اوپر ہے، تمام انبیاء کی رغبتوں کی جگہ، آئمہ کی رغبتوں کی جگہ. امام علی علیہ السلام کی وصیت تھی تشیع کو، بالخصوص مکتب تشیع کو، خدارا 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 کہہ کے، خدارا کہہ کے، خدارا مکہ کو تنہا نہ، خالی نہ چھوڑنا، بیت اللہ کو خالی نہ کرنا کبھی بھی. تو یہ ہے کہ کما حببت الینا مکہ، مکہ کی جیسے دل میں محبت تو نے ڈالی، او اشد، یا اس سے بھی شدید تر محبت، شدید تر فرما. وبارک
وسع فی سعہا ومدہا، یعنی اس کی خوراک میں تو برکت عطا فرما، وثقل حماہا ووباہا الی الجحفہ، اور اٹھا لے تو ادھر کی بیماریوں کو اور وباؤں کو اور وہ جحفہ کے ریگستانوں کی طرف پھینک دے جہاں کوئی آبادیاں نہیں ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار ہے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام نے کوفہ کے بارے میں کہا، جسے سید رضی نے اپنی ایک کتاب میں خصائص میں نقل کیا ہے، وَيْحَكِ يَا کوفہ مَا أَطْيَبَكَ، کیا یہ خوبصورت ایک کوفہ تو سرزمین ہے، وَأَطْيَبَ رِيحَكَ مَا أَطْيَبَكَ وَأَطْيَبَ رِيحَكَ، کیا ہی تیری ہوائیں اور خوشبو بھری تیری باد نسیم وہاں پہ چلتی ہے، یا کس قدر خوشبو بھری ہوائیں ہیں، تیری پاکیزہ ہوائیں ہیں، وَأَخْبَثَ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِكَ، لیکن تیری اس سرزمین پہ جو رہتے ہیں ان میں اکثریت کتنی خبیث ہے۔ مکہ کے بارے میں بھی نہج البلاغہ میں فرمایا کہ مکہ کے بہترین جگہ ہے لیکن اس کے اہل بدترین ہیں، کیونکہ اس دور میں جو رہتے تھے کہا کہ یہ اہل اس کے بدترین ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ نام لے لے کے جگہوں سے محبت کا اظہار ہے۔ تو یہ ہمارے پاس چند روایات ہیں۔ اسی طرح آپ کو کربلا سے محبت کی بھی مل جائیں گی، کوفہ سے نہج البلاغہ میں متعدد جگہوں کے اوپر ہے، کوفہ کی مذمت میں بھی بعض ہیں لیکن مذمت سے اہل ہی مراد ہیں، یہ ہمارے پاس واضح قرینہ ہے۔ لیکن سوال، اور اس سوال کی پر اختتام، کیونکہ یہ سوال ہمارے پاس وہ گنجائش واضح کرتا ہے کہ ہاں ان روایات کی روشنی میں اہل بیت علیہ السلام نے حب الوطن کو نہ بیان کیا ہو۔ ظاہراً تو وطن کی طرف ہے، یہ بیان ہوتا ہے مدینہ میں رہے اور مکہ میں رہے اس لیے محبت تھی، لیکن سوال یہ ہے آیا مکہ، مدینہ، کربلا، کوفہ یہ جگہیں اہل بیت علیہ السلام کو اپنے رہنے کی وجہ سے پسند تھیں یا یہ الہی جگہیں ہیں اس لیے پسند تھیں؟ ہمارے لیے کیا عموماً ظاہر ہوتا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام ادھر تھے، مسجد کوفہ میں رسول اللہ اترے، نماز پڑھی جب جا رہے تھے معراج پہ، بیت المقدس ہے اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا کیا رسول اللہ نے؟ کیا مکہ کی سرزمین سے اظہار محبت نہیں ہے؟ یہ الہی جگہ ہونے کی وجہ سے اہل بیت نے اظہار کیا۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام نے یہ کہاں پہ کہا ہے کہ مری کی جگہ کیا ہی خوبصورت جگہ ہے، یا ایران میں جہاں چشمے بہت سارے بہتے ہیں اور وہ کہیں کہ یار خراسان کی جگہ کی کیا ہی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے روایات اس سے خالی ہیں، روایات میں ان جگہوں کی عظمت آئی ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے ساری بنجر جگہیں ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کے اعتبار سے اور مانوی خصلتوں کے اعتبار سے اہل بیت نے اسے دیکھا۔ اب مثلا مدینہ کی، آپ نے مدینہ کے بارے میں دیکھا رسول اللہ نے کتنے جملات فرمائے۔ مدینہ کے اندر کوہ احد ہے، کوہ احد کا پہاڑ ہے نا، جہاں جنگ احد ہوئی تھی، جنگ احد کے ساتھ ایک پہاڑ اور ہے۔ آج کے دور میں مدینہ میں یہ شامل ہے، رسول اللہ کے دور میں مدینہ سے باہر شامل ہوتا تھا، شمار ہوتا تھا۔ احد کے پہاڑ کے ساتھ ایک اور پہاڑ ہے۔ روایات شیعہ سنی میں احد کے پہاڑ کی، خصوصاً مکتبہ اہل بیت علیہ السلام میں احد کی پہاڑ کی بہت عظمت بیان کی گئی ہے، اس کی تعریفیں کی گئی ہیں، اس کے اوپر سلام بھیجا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر نفرین بھیجی گئی، کیونکہ مشرکین نے جو اپنا اڈا بنایا تھا، مرکز بنایا تھا، وہ احد کے مد مقابل ایک اور پہاڑ ہے اس کو بنایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جو مرکز بنایا تھا وہ احد کو بنایا تھا، تو احد میدان کارزار قرار پایا اور ادھر جنگ ہوئی، تو احد کے اوپر سلام بھیجا۔ اسی طرح آپ نے امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ پڑھا ہوگا، منا کے اوپر سلام، صحیح ہے، یا انا ابن منا۔ اب یہ منا آیا وطن کے طور پہ ہے، وطن تو نہیں ہے امام سجاد علیہ السلام کا، وہ تو مدینہ میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ اپنے معنوی رخ کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے قابل تعریف قرار پائے، وَإِلَّا نہ کہ فقط وطن کے لیے۔ خلاصہ کلام کہ وطن کی محبت اگر دین سے نہیں ٹکراتی، انسان کی کم سے کم عزت اور احترام کی علامت ہے۔ نمبر 2، انسان کی شرف اور بزرگی کی علامت ہے۔ نمبر 3، اگر اسلامی ملک ہے تو پھر ایمان کی بھی علامت ہے، کیونکہ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کی حفاظت وہ ہر مسلمان کا وظیفہ ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔